ارحم میری بات پر یقین کریں، میرا اس انسان سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ وہ میسیجز میں نے کیے تھے اور نہ اسے کمرے میں بلایا تھا۔ پلیز میری بات کا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ فروا بے بسی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں تم جیسی بد کردار لڑکی کو مزید اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا، نکل جاؤ یہاں سے۔ ارحم سرخ چہرے کے ساتھ چلایا، ارحم میرا کوئی قصور نہیں ہے اور میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ میرا اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے۔ فروا نے کھڑکی سے باہر رات کے اندھیرے کو دیکھتے روتے ہوئے کہا، جہاں بھی جاؤ لیکن میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں تمہیں آزاد کر دوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ ارحم اسے دھکا دیتا چلایا، وہ بیڈ سے جا لگی۔ اس کا سر بری طرح بیڈ کے کونے سے لگا جہاں اب خون بہنے لگا تھا۔ نکلو یہاں سے۔ ارحم نے اس کا بازو پکڑتے اسے کھڑا کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے روم سے باہر نکالا۔ سامنے اس کے گھر والے کھڑے تھے، سب اس سارے تماشے کو سر انجام ہوتا دیکھ کر خاموش کھڑے تھے۔ ارحم پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے کراہتی ارحم سے التجا کر رہی تھی۔ آئندہ اس گھر میں قدم مت رکھنا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے مین گیٹ کے باہر روڈ پر پھینکتا انگلی سے وارن کرتے بولا اور دروازہ بند کر گیا۔ ارحم دروازہ کھولیں پلیز۔ ارحم میں کہاں جاؤں گی؟ آپ جانتے ہیں مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ارحم پلیز مجھے اس طرح اکیلے مت چھوڑیں، دروازہ کھول دیں۔ وہ روتے ہوئے چلائی اور دروازہ بجانے لگی، لیکن وہاں پر اسے خاموشی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ رات کے اس پہر تیز بارش اور کڑکتی بجلی نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی ارحم کو پکارتی روتی رہی اور پھر وہیں سو گئی۔ جب وہ اٹھی تو ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھی، اس کے گرد دو لڑکا لڑکی کھڑے تھے۔ کچھ مہینے پہلے۔ پاپا آپ ارحم سے ملیں تو صحیح، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ پاپا میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ فروا اپنے باپ کے گھٹنوں سے لگی ان کے پاس بیٹھی منتیں کر رہی تھی۔ میں تمہاری شادی عادل کے ساتھ ہی کروں گا، چاہے تم اس کے ساتھ خوش رہو یا نہ رہو۔ فروا کے پاپا نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مما پلیز آپ پاپا کو کچھ کہیں، میں ارحم سے محبت کرتی ہوں، میں کیسے عادل سے شادی کر سکتی ہوں؟ فروا نے روتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ تھامے۔ میرے خیال سے فروا تمہارے پاپا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بے شک تم ارحم کو پسند کرتی ہو، لیکن شادی کے بعد عادل کو بھی پسند کرنے لگو گی۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے سمجھایا اور پھر اس کے ماما پاپا اس کے روم سے نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی فروا تیزی سے اٹھی اور دروازہ بند کر کے اس نے فون اٹھایا اور ارحم کو کال کی۔ ارحم پاپا اور ماما نہیں مان رہے، اگر انہوں نے میری شادی عادل سے کر دی تو میں اپنی جان دے دوں گی، فروا نے روتے ہوئے اسے بتایا۔ تم رو مت اور ایسی ویسی حرکت کرنے کا سوچنا بھی مت، میں تمہارے پاپا سے خود بات کرتا ہوں، ارحم نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ارحم وہ آپ کو کچھ کر دیں گے، میں آپ کو ان سے ملوانا نہیں چاہتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ فروا اپنا سر تھامتے سسکی، پریشان مت ہو، وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، میں ان سے بات کروں گا تو آگے بات بڑھے گی نا۔ ارحم نے اسے تسلی دی اور کال کاٹ دی۔ فروا کی ارحم سے فیس بک پر بات ہوئی تھی اور 5 سال بات کرتے کرتے دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ اب وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن فروا کے ماں باپ مان نہیں رہے تھے۔ فی الحال ارحم نے بھی اپنی ماں سے بات نہیں کی تھی، اس کا باپ تھا نہیں، 2 بہنیں تھیں، وہ واحد گھر میں کمانے والا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں کے بہت ارمان تھے اسے لے کر۔ فروا کا ایک بھائی تھا اور ایک کزن جو ان کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ بھائی زعیم دبئی میں جاب کرتا تھا اور کزن عادل انہی کے گھر میں رہتا تھا۔ زعیم اسے ساتھ باہر لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن گھر میں اپنے ماں باپ اور بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے زعیم اور اس کے باپ نے عادل سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا تھا کہ وہ فروا کا اس سے نکاح کر دیں، تاکہ خاندان والے ان کے بارے میں بات نہ کر سکیں کہ انہوں نے اپنے جوان بھتیجے کو گھر پہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن فروا کسی اور کو پسند کرتی تھی اور وہ نکاح بھی اسی سے ہی کرنا چاہتی تھی، اور وہ عادل سے نکاح سے انکار کر رہی تھی اور ارحم سے ملنے کی خواہش کر رہی تھی، جس پر اس کے ماں باپ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اگلے دن ارحم کراچی سے لاہور آ گیا تھا۔
اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں سے زندہ سلامت واپس جاؤ تو اب دوبارہ میرے سامنے رشتے کی بات مت کرنا، فروا کے پاپا نے سختی سے کہا اور اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ انکل، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آخر آپ اپنی بیٹی کی خوشی کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ارحم نے نرمی سے انہیں سمجھانا چاہا۔ تم جا رہے ہو یا میں دھکے مار کر یہاں سے نکلواؤں؟ ارحم کے پاپا چلائے۔ پلیز پاپا، میں ارحم کے ساتھ ہمیشہ خوش رہوں گی، پلیز مان جائیں۔ فروا جو دروازے سے باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، اندر آتے ارحم کی سائڈ لیتے ہوئے بولی، فروا یہاں سے چلی جاؤ، تمہیں اجازت کس نے دی یہاں آنے کی؟ اور تم لڑکے یہاں سے آرام سے چلے جاؤ ورنہ جان سے جاؤ گے۔ فروا کے پاپا نے فروا کو گھورا اور ارحم کو وارن کیا، تم جا رہے ہو یا نہیں؟ ارحم کو فروا کی طرف دیکھتے پا کر عادل چلایا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ خبردار، جو آئندہ تم اس طرح کسی کے سامنے آئی، اور فون دو اپنا، آئندہ نہ تم گھر سے نکلو گی اور نہ فون یوز کرو گی۔ فروا کے پاپا نے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ پاپا پلیز میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کریں، میرا نکاح عادل سے مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ اس نے بہت منتیں کی اپنے باپ کی، لیکن وہ وہاں سے چلے گئے۔ عادل بھی غصے سے اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ کیوں تم ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پر تلی ہوئی ہو؟ جانتی بھی ہو کیا افواہیں پھیل رہی ہیں تمہارے بارے میں کہ تم نے فون پر لڑکوں سے رابطے رکھے ہوئے ہیں؟ پورا خاندان اپنی بیٹیوں کو کہہ رہا ہے کہ فروا سے دور رہو، وہ خراب لڑکی ہے۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ماما، پاپا بھی تو میری بات نہیں مان رہے، انہیں کہیں مان جائیں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ پھر آپ میری شادی عادل سے کیسے کروائیں گے؟ پلیز پاپا کو منائیں۔ فروا نے اپنی ماں کے ہاتھ تھامے سسکتے ہوئے کہا، اگر انہوں نے تمہارا نکاح ارحم سے کروا دیا تو وہ پلٹ کر تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے فروا کو سمجھایا، ماما میں بعد میں پاپا کو منا لوں گی، لیکن ابھی کے لیے آپ منا لیں پلیز۔ فروا نے ان سے وعدہ لیا تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ فروا بھی اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ عادل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ فروا کی ماں اٹھ کر عادل کے روم میں آئی تھی۔ جی چچی جان، کہیں۔ عادل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، تم فروا سے نکاح کے لیے انکار کر دو اور اپنے چاچو کو بھی سمجھاؤ کہ فروا تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی۔ تم دونوں کی شادی کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ہر کامیاب زندگی کے لیے میاں اور بیوی دونوں کا ایک ہونا ضروری ہے، اور فروا کبھی تم سے اپنی زندگی نہیں بڑھائے گی۔ اور تم خود سوچو، تم اس لڑکی کو اپنی بیوی کیسے قبول کرو گے کہ جو تمہارے سامنے کئی بار اپنی محبت کو کسی اور کے لیے جتا چکی ہو؟ شادی کے بعد تم دونوں کے بیچ جھگڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اسے وہ کرنے دو جو وہ چاہتی ہے۔ اس کی زندگی اسے آگے جو سبق دے گی اسے وہ خود جھیلے گی، کیونکہ ہم نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ اب ہمیں اسے اس کے حال پر چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ جب اس کی زندگی اسے ٹھوکر دے گی تو وہ لوٹ کر ہمارے پاس ہی آئے گی۔ تمہیں تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی جو تمہیں محبت دے گی، وہ سب دے گی جو تم چاہتے ہو۔ امید ہے تم میری باتیں سمجھ گئے ہوگے۔ فروا کی ماں نے اسے کافی دیر سمجھانے کے بعد پوچھا، ٹھیک ہے چچی جان، میں اس بارے میں سوچوں گا، میں آپ کو کل ہی جواب دے دوں گا۔ عادل نے کچھ توقف کے بعد اس بات میں سر ہلایا تو وہ اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اگلے دن عادل نے اپنے چاچو کو سمجھا بجھا کر نکاح سے انکار کر دیا۔ فروا کی ماں نے فون کر کے زعیم کو بھی سب بتا دیا تھا، جس پر اس نے اپنے باپ کو سمجھایا تھا کہ جہاں فروا کی خوشی ہے اس کا وہیں نکاح کر دیں، جس کے ساتھ وہ خوش رہ سکتی ہے۔ کچھ انہیں فروا کی ماں نے بھی سمجھایا تھا، وہ بہت مشکل سے مانے تھے، اور ارحم کو بلوا لیا تھا۔ ان سب میں فروا خوش نظر آ رہی تھی۔ سادگی سے دونوں کا نکاح ہو گیا۔ پاپا، وہ اپنے باپ سے ملنے لگی تو اس کے باپ نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ میں نے اپنی خوشی سے تمہارا نکاح نہیں کیا جو تمہیں محبت کے ساتھ رخصت کروں، اور میری بات کان کھول کر سن لو، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میری کوئی بیٹی نہیں، جو تھی وہ مر چکی ہے۔ آئندہ اس گھر میں بھول کر بھی مت آنا، اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ فروا اپنی ماں سے گلے لگتے بہت روئی تھی۔ اس کی ماں نے اسے دھتکارا نہیں تھا کیونکہ وہ اس کی ماں تھی، اور اسے گلے لگاتے دعاؤں کے ساتھ ارحم کے ساتھ رخصت کر دیا۔
وہ ٹرین کے ذریعے لاہور سے کراچی آ گئے تھے۔ فروا پورے راستے روتی رہی۔ فروا دیکھو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تمہارے پاپا نے وقتی طور پر وہ سب کہا، کچھ مہینے بعد تم اپنے پاپا کو منا لینا۔ ارحم نے بینچ پہ بیٹھے اسے سمجھایا تھا جہاں وہ کھانا کھانے کے لیے رکے تھے۔ ارحم میں اپنے پاپا کو جانتی ہوں، وہ اتنی جلدی نہیں مانیں گے، وہ اب کبھی میری شکل نہیں دیکھیں گے۔ فروا نے اسے دیکھتے سسکتے ہوئے کہا، مان جائیں گے، تم ان کی بیٹی ہو اور تمہارا بھائی بھی واپس آئے گا تو انہیں منا لے گا جیسے نکاح کے لیے منا لیا۔ تم رونا بند کرو۔ ارحم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اور آپ کی ماما، کیا وہ مجھے قبول کریں گی اگر انہوں نے مجھے گھر میں ہی داخل نہ ہونے دیا تو؟ فروا نے اسے الگ ہوتے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ان کی فکر مت کرو، میں انہیں منا لوں گا، ارحم نے لاپرواہی سے کہا تو فروا پرسکون ہوئی۔ اور پھر وہ دونوں ٹرین کی طرف بڑھ گئے جہاں ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر میں کھڑے تھے۔ یہ کون ہے ارحم؟ ارحم کی ماں نے ارحم کے ساتھ کھڑی فروا کو دیکھ کر پوچھا۔ ماما، یہ میری وائف ہے فروا، میں نے نکاح کیا ہے فروا سے، ارحم نے فروا کے گرد بازو حائل کرتے بتایا۔ ارحم، تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا یہ جانتے ہوئے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ اسے لے جاؤ یہاں سے ورنہ میری مری ہوئی شکل دیکھو گے، ارحم کی ماں چلائی تھی۔ ماما، میں فروا سے محبت کرتا ہوں، اس لیے آپ سے کہا تھا کہ کر دیں میری شادی فروا سے، لیکن آپ نہیں مانی تو مجھے اس طرح ہی نکاح کرنا پڑا، ارحم نے نرمی سے انہیں کہا۔ فروا خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ وہ اس کی ماں کے تیور دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی، کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اور تم بے شرم لڑکی، ذرا شرم نہیں آئی ایک ماں سے اس کا بچہ چھینتے؟ جانتی ہو کیا درد ہوتا ہے اس ماں کا جس نے اپنے بچوں کو بن باپ کے پالا ہو، اس کی خوشیوں کے خواب سجائے ہوں، اور صرف ایک لڑکی ان کی زندگی میں آ کر اس کے بچے کو چھین کر لے جائے۔ ارحم کی ماں فروا پر برسی۔ فروا سسک اٹھی۔ ماما، اسے کچھ مت کہیں، اگر آپ اسے قبول نہیں کریں گی تو میں فروا کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اب آپ سوچ لیں، اپنے بیٹے کو کھونا چاہتی ہیں یا نہیں؟ ارحم نے غصے سے کہا۔ ارحم، تم اپنی ماں کو یہ سب کہہ رہے ہو؟ ارحم کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ماما، تو آپ بھی تو میری بات نہیں مان رہی نا؟ پلیز اب فروا کو کچھ مت کہیں اور اسے قبول کر لیں، فروا بہت اچھی لڑکی ہے، ارحم نے فروا کو اپنے پیچھے کرتے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے قبول کر لیا، اب اسے کہو یہ بھی آئندہ مجھے ماں سمجھے۔ انہوں نے نہ جانے کس دل سے حامی بھری تھی۔ ماما، فروا آپ کو ماں ہی سمجھے گی اگر آپ اسے بیٹی سمجھیں گی تو، ارحم نے سسکتی ہوئی فروا کو دیکھ کر کہا تھا۔ چلو آ جاؤ اب اندر، اس کی ماں نے محبت سے کہا۔ ارحم فروا کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھا اور اسے اپنے روم میں لے گیا۔ ماما، آپ اتنی آسانی سے کیسے اسے بہو قبول کر سکتی ہیں؟ ارحم کی بہن یمنا نے غصے سے کہا۔ تم صبر کرو، اس کو اپنے گھر سے اور اپنے بیٹے کی زندگی سے نہ نکالا تو میرا نام بھی قدسیہ نہیں، انہوں نے شاطرانہ لہجے میں کہا۔ ماما، کیسے نکالیں گی آپ اسے؟ بھائی اس سے محبت کرتے ہیں اور جس طرح وہ ان سے نکاح کر کے لے آئے ہیں کبھی کسی قیمت پر اسے نہیں چھوڑیں گے، یمنا نے فکر مندی سے کہا۔ ارحم اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر گھر سے نکالے گا، تم صرف انتظار کرو، انہوں نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فروا دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا اور یہاں بھی کوئی مشکل محسوس ہو تو مجھے بتانا، اور کوشش کرنا کہ ماما سے محبت سے پیش آؤ، ان کی ہمیشہ عزت کرنا، وہ بھی تمہیں اپنی بیٹی ہی سمجھیں گی۔ ارحم نے اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے سمجھایا۔ میں کوشش کروں گی، لیکن آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں اسی طرح ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ فروا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے میں تو کھڑا ہوں تمہارے ساتھ، ڈونٹ وری۔ ارحم مسکرایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ فروا نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کو ناراض کر چکی تھی اور واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ارحم سے بھی اسے خوف تھا کہ وہ کبھی اسے چھوڑ نہ دے ورنہ وہ تو مر جائے گی۔ چلو جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ اور اچھے سے کپڑے پہن لو، بعد میں اپنے ڈریسز ہینگ کر لینا، ارحم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے کہا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ فروا اٹھی اور بیگ سے اپنا ایک ڈریس نکالتے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارحم خود بیڈ پر لیٹ گیا، فی الحال وہ سونا چاہتا تھا۔
فروا باہر نکلی تو ارحم سو چکا تھا۔ وہ اچھے سے تیار ہو کر باہر آ گئی۔ کمروں سے گزرتے وہ قدسیہ بیگم کے کمرے سے گزری تو نوک کر کے اندر آ گئی۔ السلام علیکم۔ فروا نے روم میں آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا، انہوں نے محبت سے کہا تو فروا ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا تم ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن ارحم کو تو ایسے رنگ نہیں پسند۔ وہ تمہارا دل رکھنے کے لیے ضرور کہے گا، لیکن میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، وہ بہت سوبر ہے۔ قدسیہ بیگم نے اس کا بازو کو سہلاتے ہوئے کہا۔ فروا کافی حسین تھی اور اس لال رنگ کے ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہلکا پھلکا سا میک اپ اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ آنٹی ارحم کو جو پسند ہے آپ مجھے وہ بتا دیں تاکہ میں ان کی پسند کے مطابق ڈھل سکوں۔ فروا نے مسکرا کر انہیں دیکھتے کہا۔ ہاں بس جو میں تمہیں کہوں گی تم اسی بات پر عمل کرنا آئندہ۔ ویسے بھی اب تم میری بیٹی ہو اور میں چاہتی ہوں تم دونوں میرے بچے ہمیشہ خوش رہو۔ انہوں نے لہجے میں مٹھاس بھرتے ہوئے کہا۔ اوکے آنٹی اینڈ تھینک یو، آپ نے مجھے بیٹی کہا تو کیا میں آپ کو ماما کہہ سکتی ہوں؟ فروا نے خوش دلی سے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے کہا اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ فروا کو اندازہ نہیں تھا کہ جتنی مٹھاس وہ منہ سے نکال رہی ہیں اتنی کڑواہٹ ان کے دل میں بھرتی جا رہی ہے۔ ارحم کی آنکھ کھلی تو فروا اس کے سرہانے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور یہی مسکراہٹ ارحم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ آپ کی نیند پوری ہو گئی تو جلدی سے چلیں، کھانا کھانے چلتے ہیں، فروا نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ فی الحال میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت تم مجھے بہت پیاری لگ رہی ہو، ارحم نے مسکرا کر اس کے حسین چہرے کو دیکھتے کہا اور اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ اس وقت مطلب میں ویسے ہی آپ کو پیاری نہیں لگتی کیا؟ فروا خفا ہوئی تھی۔ میری جان تم نیچرلی پیاری ہو، تم مجھے اب بھی لگ رہی ہو نا؟ ارحم نے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے۔ اوکے اب اٹھ جائیں، رات کو بھی تو سونا ہے آپ کو، فروا نے اسے گھور کر کہا۔ رات کو تو میں نے سونا ہی نہیں اور نہ ہی تم نے، ارحم شریر لہجے میں بولا۔ کیوں، مجھے تو نیند آئے گی نا، میں آپ کی طرح اتنی دیر سوئی تھوڑی ہوں، فروا نے حیرت سے اور پھر اسے گھور کر کہا۔ اوکے میری جان، کھانا کھانے کے بعد دیکھتے ہیں۔ ارحم اٹھ بیٹھا۔ فروا اپنے وجیح شوہر کو دیکھتے رشک کرتی مسکرائی۔ فروا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ تم مجھے مل جاؤ گی اور یوں میرے سامنے بیٹھی ہوگی۔ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو ان چند لمحوں نے میری زندگی میں خوشیاں بھر دی ہیں۔ اب جب بھی میں آفس سے واپس آؤں یا سو کر اٹھوں تو مجھے اسی طرح میرے لیے بن سنور کر بیٹھی نظر آؤ۔ ارحم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے کہا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ فروا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ ارحم اٹھ کر چلا گیا۔ اگلے چند دن ارحم کی ماں کا رویہ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک رہا۔ جاؤ فروا بیٹا، یمنا کے لیے سوپ بنا لاؤ۔ آج یمنا کی طبیعت کچھ خراب تھی تو قدسیہ بیگم نے فروا کو مخاطب کیا، جو بھی سارا کام کر کے فارغ ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ ابھی وہ سوپ بنا رہی تھی جب کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے گرد بازو حائل کیے۔ ارحم چھوڑے مجھے، میں سوپ بنا رہی ہوں۔ فروا اسے دیکھے بغیر ہلکا سا مسکرائی اور اس کے ہاتھ اپنے گرد سے ہٹانے چاہے تو وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے قابو کرتے اس کی کمر اپنے سینے سے ٹکا گیا۔ ارحم ہم کچن میں ہیں، فروا اس کے جسم کو خود کے ساتھ محسوس کرتے بولی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارحم کی تیز چنگاڑتی آواز پر دونوں پلٹے۔ فروا کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس نے اس لڑکے کو دھکا دیا جو کب سے اسے چھو رہا تھا۔ ارحم، فروا فوراً سے اس کی طرف بڑھی۔ تم دونوں اس کچن میں اکیلے کیا کر رہے تھے؟ ارحم دونوں کو دیکھ کر چلایا۔ وہ لڑکا ارحم کا خالہ زاد تھا، حامد۔ میں سوپ بنا رہی تھی، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے اور یہاں کیسے آئے، فروا خوفزدہ ہوتے بولی۔ حامد تم جانتے بھی ہو فروا میری وائف ہے؟ ارحم نے گہری نظروں سے حامد کو دیکھا۔ سوری برو، مجھے نہیں پتا تھا یہ تمہاری وائف ہے، لیکن مائنڈ مت کرنا، تمہاری وائف نے ہی مجھے کچن میں بلایا تھا، حامد نے معصومیت سے کہا۔ نہیں ارحم، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ فروا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ فروا میرے ساتھ روم میں چلو، ارحم نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا اور اسے لے کر روم میں چلا گیا۔ بس جس کام کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے وہی تم نے اچھے طریقے سے انجام دینا ہے، جیسے ابھی دیا۔ حامد باہر آیا تو اس کی خالہ نے اسے شاباشی دی۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا خالہ جان؟ حامد نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔
تمہیں وہی جو تم چاہتے ہو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت سو رہی تھی۔ اگر یمنا نہ مانی تو؟ حامد نے ابرو اچکاتے کہا۔ اس کی فکر مت کرو، میں ہوں نا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ فروا وہ سب کیا تھا؟ کیا کر رہا تھا وہ تمہارے ساتھ کچن میں؟ ارحم اسے کمرے میں لاتا چلا کر بولا۔ ارحم میں نہیں جانتی، مجھے لگا وہ آپ ہیں، انہوں نے آپ کے والا پرفیوم اور آپ جیسی شرٹ پہنی ہوئی تھی، فروا نے سسکتے ہوئے کہا۔ تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ ارحم اس کا بازو سختی سے پکڑ گیا۔ ارحم میرا بازو درد کر رہا ہے۔ فروا کے رونے میں تیزی آئی تو ارحم اسے جھٹکتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فروا بیڈ پہ بیٹھی رونے لگی۔ ارحم کے اتنے سخت لہجے پر اسے اپنا بھائی اور باپ یاد آئے جو کبھی اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کرتے تھے۔ ارحم فریش ہو کر باہر نکلا تو اسے روتا پایا۔ وہ خاموشی سے اپنے روم سے باہر نکل گیا۔ فروا کو دکھ ہوا، ارحم نے اسے منایا بھی نہیں۔ وہ اٹھی اور بیڈ پر جا کر روتے روتے سو گئی۔ اسے اپنی ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کے ماں کے پاس فون تھا لیکن اس کے باپ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ بالکل بھی فروا سے بات نہیں کر سکتی۔ رات کو ارحم آیا تو وہ جاگ چکی تھی۔ ارحم نے بیڈ پہ لیٹتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ سوری میری جان۔ ارحم کا نرم لہجہ سن کر وہ سسک اٹھی اور روتی چلی گئی۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی آپ مجھ پر چلائے، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں تھوڑا ڈپریس ہو گیا تھا، اس لیے غصہ کر کے اب معاف کر دو اپنے اس ظالم شوہر کو۔ ارحم نے اس کے گرد بازو حائل کرتے خود سے قریب کیا۔ مجھے دکھ ہوا تھا اور میں بہت روئی بھی تھی، فروا نے اس کی سیاہ آنکھوں میں بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے نا میری جان، میں معافی مانگ رہا ہوں، آئندہ بالکل نہیں رلاؤں گا۔ ارحم نے اس کی پیشانی پہ لب رکھے۔ لیکن مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں آپ سے ناراض ہوں، فروا نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ ارے اچھا دیکھو، کان بھی پکڑ رہا ہوں۔ ارحم اٹھ کر کان پکڑ گیا۔ اس طرح نہیں منائے، فروا نے اسے گھورا۔ اوکے پھر تم بتاؤ کیسے مناؤں اپنی جان کو؟ ارحم دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر چلیں، ابھی اسی وقت، فروا نے سوچتے ہوئے کہا۔ یار رات کافی ہو گئی ہے، باہر تو نہیں جا سکتا لیکن اپنی جان کو منانے کے لیے میں کوشش کر سکتا ہوں، ارحم مسکرا کر بولا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہہ کر آئس کریم منگوا لی جو 5 منٹ میں اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ارحم اس کا شکریہ ادا کرتا روم میں آ گیا۔ یہ لو کھاؤ اب، ارحم نے آئس کریم اس کے ہاتھ میں تھماتے کہا تو وہ مسکرائی اور کھانے لگی، اور ارحم کو بھی کھلائی جو وہ مسکرا کر کھانے لگا۔ اب ناراضگی ختم نہ؟ ارحم نے اسے آئس کریم ختم کرتے دیکھ کر کہا تو وہ گہرا سا مسکرائی اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو میری جان، ارحم اسے سینے سے لگاتے خود میں بھیج گیا۔ اگلے دن ارحم آفس چلا گیا تو فروا گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر یمنا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شروع دن سے ہی کسی نے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا، وہ سب بہت خاموشی سے اپنی چال چل رہی تھی۔ یار فروا تم مجھے اپنا فون دو، مجھے اپنی فرینڈ سے بات کرنی ہے، یمنا نے فروا کے فون کو دیکھتے فوراً کہا۔ ہاں یہ لے لو، فروا نے اسے اپنا فون دیا۔ فروا یار مجھے کافی کی نیڈ ہو رہی ہے، تم ایک کام کرو، کافی بنا کر لان میں ہی لے جاؤ، میں جب تک اپنی فرینڈ سے بات کر لوں، یمنا نے اسے دیکھتے کہا تو فروا اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے جلدی سے فون میں حامد کا نمبر سیو کیا اور اس سے چیٹنگ کرنا سٹارٹ کر دی۔ محبت بھرے میسیجز کے ساتھ اس نے ارحم کی برائیاں بھی کی جس پر حامد اسے سمجھا رہا تھا، لیکن فروا بدلے میں مزید برائیاں کرتی جا رہی تھی۔ اسے میسیجز کرتے اسے آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا۔ یمنا کی ماں نے فروا کو جان بوجھ کر کسی اور کام میں لگا دیا تھا۔ فروا ان کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی، اس لیے ان کا ہر کام خاموشی سے کر دیتی۔ آخر 1 گھنٹہ گزر گیا اور اس کے فون پر ارحم کی کال آنے لگی۔ یمنا نے جلدی سے حامد کی چیٹ کو ہائڈ کر دیا اور فون لے کر کچن میں آ گئے۔ یہ لو فروا بھائی کی کال آ رہی ہے، یمنا نے اسے فون دیتے بتایا تو فروا نے لے لیا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ ماما ڈونٹ وری، میں ایسا اسے پھنساؤں گی کہ ساری زندگی بھائی اس کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ یمنا نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھا۔ مجھے یقین ہے میری جان تم بڑے بڑے کام ہی کرتی ہو، انہوں نے اسے شاباشی دی تو یمنا فروا کے پیچھے چلی گئی۔ ارحم میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی میں ایک ضروری کام کر رہی ہوں، فروا نے یمنا کو فون بند کرنے کا اشارہ کرتے دیکھ کر کہا تو ارحم نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ وہ اس کے لیے ہر ضروری کام چھوڑ دیتی تھی۔
یمنا کیا ہوا؟ فروا نے کال کاٹتے اسے پوچھا۔ یار میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی جب بھائی کی کال آ گئی، اب بھی ہماری بات ادھوری ہی رہ گئی۔ یمنا نے اتنا کہا اور اس کے ہاتھ سے فون لیتے اپنے روم میں چلی گئی۔ فروا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر کچن میں چلی گئی۔ آ جاؤ فروا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ قدسیہ بیگم نے نرمی سے اسے اپنے پاس بلایا اور کام میں الجھا دیا۔ دوسری طرف یمنا فروا بن کر حامد سے باتیں کرتی رہی۔ یمنا نے کچھ دیر بعد اسے فون دے دیا۔ ارحم آفس سے واپس آ گیا تھا تو فروا فون میں لگی ہوئی تھی۔ فروا پانی پلا دو مجھے، ارحم نے اسے فون میں کچھ ٹائپ کرتے دیکھ کر کہا۔ جی بس 1 منٹ، فروا نے اسے دیکھے بغیر کہا اور لگی رہی کیونکہ یمنا نے اپنی فرینڈ کو اسائنمنٹ سینڈ کرنے کا کہا تھا کہ بھائی غصہ کریں گے اگر انہیں پتہ چلا کہ میں اپنی فرینڈ سے بھی اسائنمنٹ شیئر کرتی ہوں۔ 5 منٹ بعد وہ اٹھی اور فون صوفے پر رکھ کر کچن میں چلی گئی۔ ارحم نے بے دہانی میں صوفے پر ہاتھ رکھا تو اس کے فون پر نظر پڑتے اٹھا لیا جہاں لاک لگا ہوا تھا۔ ارحم حیران ہوا، فروا اپنے فون پر کبھی لاک نہیں لگاتی تھی۔ کچھ دن سے وہ فروا کی یہی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ خیر اسی طرح یہ بھی دن گزر گیا۔ اگلے دن ارحم اس سب کو محسوس کرنے لگا۔ یمنا کا میسیجز والا سلسلہ بھی جاری تھا۔ آج ارحم آفس سے واپس آتے پانی پینے کچن میں آیا تھا۔ قدسیہ بیگم اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھیں اور یمنا برتن دھو رہی تھی۔ ارحم برا مت منانا، تمہاری بیوی اب بالکل بھی میری فکر نہیں کرتی۔ میں نے کہا کہ چائے بنا دو، آگے سے مجھے کہتی ہے کہ خود بنا لیں۔ میں خود اس گھر کے کام کر کر کے تھک گئی ہوں۔ اب تم خود دیکھو، اس گھر کے کام سانچے ہیں، ہم سب کو مل کے کرنے ہوتے ہیں۔ آج تو میری طبیعت بھی خراب تھی ورنہ میں اسے کبھی نہیں کہتی۔ اب دیکھو میں اسے تانے سے بچنے کے لیے کھانا بھی بنا رہی ہوں تاکہ فروا یہ نہ کہے کہ بیماری کا بہانہ بنا رہی ہوں۔ قدسیہ بیگم نے ارحم کو دیکھتے شکایتی لہجے میں کہا۔ ماما ڈونٹ وری، میں اسے سمجھاؤں گا، ارحم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا اور روم میں آ گیا۔ فروا مجھے ماما سے تمہاری شکایت کیوں مل رہی ہے؟ کیا تم ان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی؟ ارحم نے بیڈ پہ بیٹھتے شوز اتارتے کہا۔ آپ ہی بتا دیں میں اور کیسے ان کا خیال رکھوں؟ پورے گھر کا کام میں خود کرتی ہوں، اوپر سے میری کوئی ہیلپ بھی نہیں کرتا، فروا نے غصے سے کہا۔ فروا ابھی ماما کھانا بنا رہی ہیں اور یمنا برتن دھو رہی تھی، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ تمہاری ہیلپ نہیں کرواتی؟ ارحم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ابھی گئی ہوں گی لیکن صبح سے میں ہی کاموں میں لگی ہوئی تھی، فروا نے کچھ سوچ کر کہا کیونکہ جب وہ روم میں آئی تھی تو یمنا اور قدسیہ بیگم دونوں سامنے نہیں تھیں۔ فروا تم کافی چینج ہونے لگ گئی ہو، میں نے بھی نوٹ کیا ہے، نہ تم اب پہلے جیسے لہجے میں مجھ سے بات کرتی ہو اور نہ ہی میرے لیے بن سور کر رہتی ہو۔ ارحم نے اٹھ کر کھڑے ہوتے غصے سے کہا۔ مجھے آپ کی ماما نے منع کیا تھا کہ عورت کو بن سور کر نہیں رہنا چاہیے، اس لیے میں نہیں ہوتی تیار اب، فروا نے بے بسی سے کہا۔ فروا جھوٹ بول کر میری ماما کو بیچ میں مت لاؤ، وہ تو چاہتی ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی باتیں مانیں اور محبت سے ایک ساتھ رہیں۔ ارحم اس کا بازو پکڑتے غصے سے بولا۔ ارحم آپ کو اپنی ماما پر اتنا یقین ہے کہ آپ مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، فروا نے نم آنکھوں سے کہا۔ ہاں ہے مجھے ان پر یقین، کیونکہ وہ میری ماں ہیں، وہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن تم بول سکتی ہو کیونکہ تم پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہو۔ ارحم نے اس کا بازو جھٹکتے کہا اور نہانے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ فروا حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اگلے چند دن ان کی بات نہیں ہوئی، کسی نے ایک دوسرے کو نہیں منایا۔ یمنا نے اپنی ماں اور حامد کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا جس پر تینوں خوش تھے۔ ارحم اپنی بڑی بہن کو لینے کے لیے کراچی سے حیدرآباد جا رہا تھا۔ اس نے فروا کو نہیں بتایا تھا، صرف اپنی ماں اور بہن کو بتایا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو رات کا وقت تھا، کافی تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ روم میں آیا تو فروا روم میں نہیں تھی۔ وہ باہر آ گیا اور اپنی ماں سے فروا کے بارے میں پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں ہے، اس کی ماں نے کندھے اچکاتے کہا۔ بھائی آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کو نہیں بتا پائی کیونکہ مجھے فروا نے قسم دے رکھی تھی کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کسی کو بتایا تو وہ مجھے پھنسا دے گی اس سارے معاملے میں۔ یمنا نے روتے ہوئے کہا۔ کیسا معاملہ یمنا؟ مجھے ٹھیک طریقے سے بتاؤ، کیا بات ہے؟ ارحم نے ناسمجھی سے اپنی بہن اور ماں کو دیکھا۔ بھائی یہ دیکھیں، یمنا نے اسے فون میں حامد کا چیٹ کھول کر دکھا دیا۔ وہ پڑھتا گیا، آگے چہرے کے زاویے بدلتے گئے۔ فروا، وہ غصے سے چلایا۔ بھائی وہ میرے اور ماما والے روم میں ہے، کہہ رہی تھی آج کھڑکی والے روم میں سوں گی۔ آپ کے روم میں کھڑکی نہیں ہے، اس لیے مجھے کہا کہ میں اور ماما آپ کے روم میں سو جائیں۔ جب آپ لوگ آئے تو میں اور ماما آپ ہی کے پاس آ گئے۔ فروا نے تو روم میں جا کر دروازہ لاک کر لیا تھا، شاید اسے نہیں پتا کہ آپ آ جائیں گے۔
یمنا نے آنسو صاف کرتے اسے بتایا تو وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے تیزی سے یمنا کی روم کی طرف بڑھا اور دروازہ بجاتا رہا۔ دوسری طرف فروا کی تیز آواز سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیرت سے اس انسان کو دیکھا جو اس کے ساتھ لیٹا تھا اور پھر اس کمرے کو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کمرے میں کیسے پہنچی۔ وہ تو یمنا کے ساتھ کافی پی کر اپنے روم میں سونے چلی گئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب ارحم دروازہ توڑ کر اندر آیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ارحم کا پارا ہائی ہوا۔ وہ دونوں بیڈ سے اٹھ گئے تھے۔ فروا کا دل بری طرح دھڑکا۔ ارحم تیزی سے آگے بڑھا اور زوردار تھپڑ فروا کے گال پر مارا۔ فروا اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے زمین پر جا گری۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا جہاں سے اب خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ تم اتنی گھٹیا ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ ارحم نے اس کے بالوں سے پکڑتے اسے کھڑا کیا۔ ارحم، میں نہیں جانتی کہ میں یہاں کیسے، فروا نے درد سے سسکتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو۔ تم اس گھٹیا انسان سے 1 مہینہ باتیں کرتی رہی۔ آج جب میں یہاں موجود نہیں تھا تو تم نے موقع دیکھ کر اسے یہاں بلا لیا۔ کیوں فروا؟ میری محبت میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ بتاؤ مجھے۔ ارحم طیش میں آتے چلایا۔ آخر میں اس کی آواز روند گئی۔ ارحم، میں نے کبھی اس انسان سے بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے اسے یہاں بلایا ہے۔ میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ فروا اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر تڑپ کر بولی۔ میں تمہاری کس بات کا یقین کروں؟ فروا، اس فون کے میسیجز کا یا اس کمرے میں حامد کی موجودگی کا؟ اور تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ بے غیرت انسان، میں تمہیں اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا رہا اور تم نے میرے ہی گھر میں نقب لگا رکھی تھی۔ ارحم حامد کی طرف بڑھتے اس پر چپٹا اور اس کے منہ پر مکہ جڑ دیا۔ مجھے تمہاری وائف نے خود میسیجز کر کے ٹریپ کیا اور اب بھی اسی نے مجھے کہا کہ تم گھر نہیں ہو تو میں آ جاؤں۔ حامد نے خود کو سنبھالتے کہا تو ارحم نے بے بسی سے فروا کو دیکھا جو نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ ارحم روم سے نکل گیا۔ فروا بھاگ کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ پیچھے وہ تینوں ہنسے تھے۔ ارحم، میری بات کا یقین کریں، میرا اس انسان سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ وہ میسیجز میں نے کیے تھے اور نہ اسے کمرے میں بلایا تھا۔ پلیز میری بات کا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ فروا بے بسی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ میں تم جیسی بد کردار لڑکی کو مزید اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ ارحم سرخ چہرے کے ساتھ چلایا۔ ارحم، میرا کوئی قصور نہیں ہے اور میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ میرا تو گھر بھی نہیں ہے۔ فروا نے کھڑکی سے باہر رات کے اندھیرے کو دیکھتے روتے ہوئے کہا۔ جہاں بھی جاؤ لیکن میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ اس سے پہلے میں تمہیں آزاد کر دوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ ارحم اسے دھکا دیتے چلایا۔ وہ بیڈ سے جا لگی۔ اس کا سر بری طرح بیڈ کے کونے سے لگا جہاں سے اب خون بہنے لگا۔ نکلو یہاں سے۔ ارحم نے اس کا بازو پکڑتے اسے کھڑا کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے روم سے باہر لے گیا۔ سامنے اس کے گھر والے کھڑے تھے جو سب تماشا دیکھنے کے باوجود خاموش کھڑے تھے۔ ارحم، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ ارحم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے کراہتی ارحم سے التجا کر رہی تھی۔ آئندہ اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے مین گیٹ کے باہر روڈ پر پھینکتا انگلی سے وارن کرتے بولا اور دروازہ بند کر گیا۔ ارحم، دروازہ کھولیں پلیز۔ ارحم، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ جانتے ہیں مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ پلیز مجھے اس طرح اکیلے مت چھوڑیں، دروازہ کھول دیں۔ وہ روتے ہوئے چلائی اور دروازہ بجانے لگی لیکن وہاں پر اسے خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ رات کے اس پہر تیز بارش اور کڑکتی بجلی نے اسے مزید خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی ارحم کو پکارتی روتے ہوئے سو گئی۔ جب وہ اٹھی تو ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ اس کے گرد 2 لڑکا لڑکی کھڑے تھے۔ ارحم کہاں ہیں؟ انہیں کہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ وہ سب کچھ یاد آتے وہ پھر سے رونے لگی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز روئیں مت، اس لڑکی نے نرمی سے اسے دیکھتے کہا۔ تم کون ہو اور ارحم کہاں ہے؟ فروا نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اور بھائی جاگنگ پر جا رہے تھے تو تمہیں گیٹ کے سامنے بے ہوش دیکھا تو تمہیں ہاسپٹل لے آئے۔ اب تم کیسا فیل کر رہی ہو؟ لڑکی نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتے بتایا۔ ارحم نہیں آئے؟ فروا نے بے چینی سے انہیں دیکھا۔ ہم اس گھر میں گئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو نہیں جانتے اور جن کا آپ نام لے رہی ہیں ارحم، وہ آفس جا رہے ہیں اور وہ واپس آئیں تو آپ انہیں اس گھر میں نظر نہ آئیں، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس لڑکی نے نرمی سے اسے بتایا۔ وہ سن چکے تھے جب ارحم کی ماں نے ارحم کا نام لیا تھا۔ ارحم مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ مجھے بے آسرا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ فروا نے ایک بار پھر بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا اور بری طرح رو دی۔ وہ لڑکا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے فروا پر ترس آیا۔
اس لڑکی نے فروا کو گلے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی اس وقت اسے اپنی کسی بہت عزیز کی ضرورت تھی۔ فروا اس کے سینے سے لگی زاروں کی طرح رونے لگی۔ اسے ارحم سے ہرگز یہ امید نہیں تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ فروا اس کے لیے اپنا گھر اور دولت چھوڑ کر آئی تھی اور ارحم نے صرف اپنے کزن کے ایک گھٹیا الزام پر یقین کر کے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی تیز بارش میں رات کے اس پہر کہاں جائے گی۔ اس لڑکے اور لڑکی نے فروا کو سمجھا بجھا کر ایک ویگن پر بٹھا دیا کیونکہ ویگن کا ڈرائیور ان کا جاننے والا تھا۔ فروا نے بمشکل پورا راستہ خاموشی سے سفر کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ پاس بیٹھی ایک لڑکی نے اس سے بہت پوچھا لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ اگلے دن وہ گمسم سی اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے بیل بجائی تو گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آئی۔ وہ آج 2 مہینوں بعد اس گھر میں قدم رکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں، آئندہ اس گھر میں مت آنا۔ فروا کے پاپا نے اسے دیکھتے ہی چلا کر کہا۔ پاپا پلیز کام ڈاؤن، فروا اتنے دور سے آپ سے ملنے آئی ہے، پلیز مس بیہیو مت کریں۔ زعیم نے نرمی سے اپنے باپ کو سمجھایا۔ وہ کل ہی دبئی سے آیا تھا کیونکہ وہ 3 سال سے نہیں آیا تھا اور اب آیا تو 1 مہینے بعد جانے والا تھا۔ پاپا مجھے معاف کر دیں، فروا نے رندی آواز میں کہا اور چکرا کر نیچے گر گئے۔ زعیم فوراً اس کی طرف بڑھا۔ فروا آنکھیں کھولو۔ زعیم اس کے وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتے تیزی سے صوفے کی طرف بڑھا اور اسے لٹاتے فوراً اس کے اوپر پانی کا سپرے کیا۔ اسے پانی پلایا۔ اس کے پاپا بھی اب فکر مندی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ چاہے جتنی بھی وہ نفرت دکھاتے، فروا تھی تو ان کی بیٹی ہی۔ فروا کیا ہوا ہے اور تمہیں یہ سر پہ چوٹ کیسے لگی؟ زعیم نے اس کے ہوش میں آتے ہی سوال کرنا شروع کر دیے۔ فروا نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اٹھ کر اس کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی ماں اور عادل بھی اپنے روم سے نکل آئے تھے۔ فروا نے روتے ہوئے انہیں سب بتا دیا۔ زعیم کو بہت غصہ چڑھا تھا۔ وہ ارحم سے ملنا چاہتا لیکن فروا نے اسے منع کر دیا کہ کہیں ان دونوں کی لڑائی نہ ہو جائے۔ زعیم اپنی بہن کا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دن ایسے ہی خاموشی سے گزرے۔ ارحم نے فروا سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی فروا نے، کیونکہ وہ اسے مزید صفائی نہیں دینا چاہتی تھی، نہ ہی دوبارہ اپنے ماں باپ کا دل دکھانا چاہتی تھی۔ دوسرا، زعیم نے بھی سختی سے اسے منع کر دیا تھا کہ اب ارحم جیسے انسان کے ساتھ اسے جانے نہیں دے گا جس نے ذرا برابر بھی فروا پر یقین نہیں کیا۔ آج فروا کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہ کچن سے نکلی تو چکرا گئی۔ فروا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ فروا کی ماں نے فکر مندی سے کہا۔ ماما آج صبح سے دل بہت اداس ہے اور طبیعت خراب ہے۔ فروا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے کہا۔ صبر کرو بیٹا، اللہ سب بہتر کر دے گا، وہ خود تمہارے پاس لوٹ کر آئے گا۔ اس کی ماں نے اسے صوفے پر بٹھاتے سمجھایا۔ مما وہ انسان لوٹ بھی آئے تو میں اپنی بہن کو اس کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اسے ذرا شرم نہیں؟ پہلے میری بہن کو پھنسا کر اس سے شادی کی، پھر اس پر گھٹیا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا۔ زعیم اپنے باپ کے ساتھ گھر کے اندر آتا ان کی بات پر تلخی سے بولا۔ بھائی میں ساری زندگی آپ سب کے ساتھ بھی تو نہیں رہ سکتی۔ فروا نے آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے کہا۔ تو کیا ہو گیا فروا، ساری زندگی میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں، اور ویسے بھی میں کوشش کر رہا ہوں تم بھی اس بار میرے ساتھ ہی چلی جاؤ۔ ہوپ سو کہ تمہارا پاسپورٹ بن جائے۔ تم جتنا یہاں رہو گی تم اتنا ہی ڈپریشن کی مریضہ بن جاؤ گی۔ زعیم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ بھائی میں کیسے جا سکتی ہوں، اور ماما پاپا ان کا خیال کون رکھے گا؟ فروا نے اسے حیرت سے دیکھتے کہا۔ میں چاہتا تھا ماما پاپا کا بھی جانا پاسبل ہو، لیکن ان کے کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ میں بعد میں بابا اور ماما کو بھی لے جاؤں گا، زعیم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوکے بھائی، بٹ ارحم وہ ایک دن ضرور میرے پاس واپس آئیں گے، اگر میں انہیں یہاں نہ ملی تو، فروا نے سسکتے ہوئے کہا۔ فروا اس انسان کا ذکر دوبارہ میرے سامنے مت کرنا، زعیم نے غصے کو ضبط کرتے کہا تو فروا خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ بھائی مجھے ہاسپٹل لے جائیں، مجھے اپنا منتھلی چیک اپ کرانا ہے، فروا نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ اوکے چلو۔ ارحم نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ فروا زعیم سے 5 منٹ لیتی روم میں چلی گئی اور پھر ریڈی ہو گئی۔ احتیاط سے جانا بیٹا اور جلدی آ جانا، میں اور تمہارے بابا ویٹ کر رہے ہیں تم دونوں کا، فروا کی ماں نے محبت سے کہا۔ اوکے ماما، ہم جلدی آ جائیں گے، فروا نے ان کا گال چومتے کہا تو وہ بے تحاشا اس کا ماتھا چوم گئی اور پھر زعیم کے ساتھ وہ چلی گئی۔ یو آر پریگننٹ، ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے بتایا تھا۔ فروا کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑی جبکہ زعیم لب بھینج گیا۔ کیا ہم ابارشن کروا سکتے ہیں؟ زعیم نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ فروا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بٹ وائی؟ اگر آپ نے ابارشن کروایا تو ان کے دوبارہ ماں بننے کے چانسز بہت کم ہوں گے۔
ڈاکٹر نے حیرت سے کہتے اسے خبردار کیا۔ اوکے تھینک یو، چلو فروا۔ زعیم لب بھینجتے اٹھ کھڑا ہوا اور فروا کے ساتھ ہاسپٹل سے نکل آیا۔ بھائی آپ نے ایسا کیوں کہا؟ فروا نے گاڑی میں بیٹھتے حیرت سے اسے دیکھا۔ فروا میں تمہیں اس بچے کے ساتھ دبئی نہیں لے کر جا سکتا، اس لیے کہا، اور ویسے بھی اب جب تم اس انسان سے ڈائیورس لے لو گی تو اس بچے کا کیا کرو گی؟ زعیم نے سامنے دیکھتے گاڑی چلاتے کہا، بھائی اگر یہ رکاوٹ ہے میرے آپ کے ساتھ جانے میں تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن اللہ نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، میں اسے ہرگز نہیں کھونا چاہتی۔ ان چند لمحوں میں مجھے اپنا آپ پرسکون محسوس ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں میں ابورشن کروا لوں؟ پلیز بھائی یہ ظلم مت کریں۔ فروا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ فروا ایم سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زعیم نے گاڑی سائڈ پہ روکتے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ زعیم نے فروا سے الگ ہوتے فون اٹھایا۔ یار زعیم تم کہاں ہو؟ دوسری طرف سے اس کا پڑوسی دوست گھبراتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں فروا کے ساتھ ہاسپٹل آیا تھا، ابھی راستے میں ہوں۔ زعیم نے فروا کو دیکھتے اسے بتایا، تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، فوراً یہاں پہنچو۔ اس نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی۔ زعیم نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی۔ فروا اس سے پوچھتی رہی لیکن زعیم کچھ نہیں بولا۔ گاڑی کی سپیڈ اس نے تیز کر دی تھی۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو پورا گھر جل چکا تھا۔ بھائی یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہمارا گھر، میرے ماما بابا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فروا نے کپ کپاتے لہجے میں کہتے اپنے گھر کو دیکھا اور پھر زعیم کو، جو خود حیرت سے بھری نم آنکھوں سے اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ زعیم تمہارے ماما پاپا کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل پہنچا دی گئی ہے، ابھی یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، جاؤ ہاسپٹل جاؤ۔ اس کا پڑوسی دوست اس کی طرف بڑھتے بولا۔ میرے ماما پاپا کی ڈیڈ باڈی؟ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی بولے نا پلیز۔ فروا نے زعیم کا بازو جھنجھوڑتے کہا، جو بالکل سکتے کی حالت میں تھا۔ فروا وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے چند عورتیں اپنے گھر لے گئیں جبکہ زعیم مردوں کی طرف تھا۔ جنازے دفنانے کے بعد وہ فروا سے ملا تھا جو بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ عادل نے بھی اسے بہت حوصلہ دیا جو خود آفس گیا ہوا تھا اور کال پر انفارم کرنے کے بعد گھر آیا تھا۔ فروا میں تمہارے پاس ہوں میری گڑیا، خود کو کبھی بھی تنہا مت سمجھنا۔ زعیم نے اسے اپنے سینے سے لگاتے خود کے آنسوؤں کو ضبط کرتے کہا، بھائی کاش ہم ماما پاپا کو گھر چھوڑ کر نہ جاتے تو آج وہ ہم سے دور نہ ہوتے۔ فروا نے سسکتے ہوئے افسوس کیا، ان کی زندگی نے انہیں اتنی ہی مہلت دی تھی فروا، اور ماما پاپا تمہیں میرے پاس چھوڑ کر گئے ہیں، تم اکیلی نہیں ہو، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ زعیم نے اس کا ماتھا چومتے کہا۔ کچھ دن بعد عادل اپنے ماموں کے گھر شفٹ ہو گیا کیونکہ زعیم کے ماموں نے زعیم اور فروا کو اپنے گھر بلا لیا تھا۔ زعیم اب واپس دبئی نہیں جا سکتا تھا، اس کی امپورٹنٹ چیزیں آگ میں جل گئی تھیں، اس لیے اس نے کراچی میں ہی ایک جاب ڈھونڈ لی تھی۔ فروا اس گھر میں خاموشی سے رہتی تھی، کسی کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس کے ارحم سے شادی کی وجہ سے۔ وہ لوگ اسے زعیم کی غیر موجودگی میں طنز کے تیروں کا شکار بنائے رکھتے، وہ صبر کر کے رہ جاتی کیونکہ اس کا اس گھر کے علاوہ اب کہیں ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اکیلے میں رو لیتی، اس نے ارحم کو ہر لمحے یاد کیا تھا، اس سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ فروا اتنی بے بس تھی کہ کراچی میں رہ کر اس سے نہیں مل سکتی تھی۔ زعیم بھی اپنے ماموں کے آفس میں فروا کے لیے پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا تاکہ اس کی بہن کو کوئی مشکل نہ ہو۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا جب فروا نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ فروا اسے دیکھتے بہت روئی تھی، وہ بیٹا چاہتی تھی جو اس کا سہارا تو بنتا۔ زعیم بہت خوش تھا، اس نے خود ہی بچی کا نام رکھا تھا حورین، اور اس کے لیے پورا کمرہ کھلونوں سے بھر دیا تھا۔ فروا اس کی خوشی دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ زعیم نے اس ایک سال میں بہت محنت کی تھی اور اب الگ فلیٹ میں فروا کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ وہ اپنے ماموں کی فیملی کے رویے پہچان چکا تھا۔ یہ بچی کون ہے؟ زعیم آج حور کو آفس لے کر گیا تھا جو 2 سال کی ہونے والی تھی اور بہت ہیلدی تھی۔ آفس میں سب اس سے پیار کر رہے تھے اور اس کے پھولے ہوئے سرخ گال چوم رہے تھے۔ تبھی ایک لڑکا زعیم کے کولیگ کے ہاتھ میں بچی کو دیکھ کر بولا، یہ ہمارے سینئر زعیم سر کی بھانجی ہے، حورین نام ہے، اس نے خوش دلی سے بتایا۔ ماشاءاللہ۔ اس نے حور کے گال کو چھوا۔ ارحم تم اسے پکڑو، میں کچھ دیر میں آ کر تم سے لیتا ہوں۔ وہ لڑکا اتنا کہہ کر حورین کو تھماتے چلا گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس بچی کے ہنسنے کا سبب بنتا رہا۔ وہ بہت پرکشش بچی تھی۔ حور بھی ارحم کے ساتھ کھیلنے لگی جیسے پہلے سے جانتی ہو۔ ارحم فروا کے بعد کافی چڑچڑا ہو گیا تھا، بات بات پہ جھگڑتا تھا۔ کچھ دن پہلے اس کی اپنے آفس میں کسی سے لڑائی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے فائر کر دیا گیا تھا۔
بہت مشکل سے اسے زعیم کے آفس میں جاب ملی تھی، لیکن اب وہ خود کو کنٹرول میں رکھتا تھا، وہاں کسی کے ساتھ فری نہیں ہوتا تھا۔ ارحم کافی دیر حورین کے ساتھ کھیلتا رہا، کوئی دوبارہ حور کو لینے ہی نہیں آیا تھا۔ وہ زعیم کے آفس میں بھی آیا تھا لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا، اور اسے کال بھی کروائی جو اٹھائی نہیں گئی۔ وہ آفس والوں کے حوالے بچی کو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بچی اب اس کی ذمہ داری تھی، جو اس وقت ارحم کے کندھے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ آخر وہ بہت سوچ سمجھ کر حور کو اپنے گھر لے گیا۔ ارحم، یہ بچی کون ہے؟ ارحم کی ماں کچن سے نکلتی اس کی طرف بڑھتے بولی، ماما یہ حورین ہے، ہمارے باس کی بھانجی۔ میرا ایک دوست اسے میرے پاس چھوڑ گیا، وہ دوبارہ واپس نہیں آیا۔ میں باس کے آفس میں بھی گیا لیکن وہ نہیں تھے، کال بھی نہیں اٹھا رہے تھے، تو میں اسے گھر لے آیا۔ اب دوبارہ ان کی کال آئے گی تو میں بچی کو چھوڑ آؤں گا۔ ارحم نے سوئی ہوئی حور کو دیکھ کر انہیں بتایا، ماشاءاللہ کتنی پیاری بچی ہے، اگر تم شادی کر لیتے تو میری بھی اسی طرح کی پوتی ہوتی۔ ارحم کی ماں نے حسرت سے کہا، ماما پلیز میری شادی کا ٹاپک بار بار مت اوپن کیا کریں۔ فروا کے بعد نہ میں کسی سے محبت کر سکتا ہوں اور نہ ہی شادی۔ صرف آپ کی وجہ سے اس وقت غصے میں نے اسے گھر سے نکال دیا، جس کا پچھتاوا مجھے آج تک ہے۔ آج نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی، یہ سوچیں مجھے بے چین رکھتی ہیں۔ اور آپ مت کیا کریں میرے ساتھ ایسا، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ ارحم دبی دبی آواز میں غصے سے بولا، ٹھیک ہے اب جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ انہوں نے اسے دوبارہ چڑھتے دیکھ کر نرمی سے کہا، اس کا خیال رکھیے گا۔ ارحم اتنا کہہ کر اپنے روم میں چلا گیا تو وہ بچی کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے سوئے ہوئے معصوم چہرے کو چوم لیا۔ فروا کے جانے کے بعد ان کی بیٹی خود گھر سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی بڑی بیٹی کے سسرال والوں نے اسے اپنے میکے جانے سے منع کر دیا تھا۔ اب قدسیہ بیگم اور ارحم اپنے خاندان سے کٹ کر بالکل اکیلے رہتے تھے۔ قدسیہ بیگم کا بھانجا فروا کو پھنسانے والا پول کھول چکا تھا، جس کے بعد ارحم ہمیشہ اپنی ماں سے تلخی سے بات کرتا تھا، لیکن ماں تھی انہیں سزا نہیں دے سکتا تھا۔ ارحم کی ماں خود بھی بہت شرمندہ تھی، فروا سے معافی مانگنا چاہتی تھیں۔ وہ ارحم کے ساتھ فروا کے گھر گئیں تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے وہ دونوں بہن بھائی کہیں اور شفٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے ارحم کے لیے اس کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ بھائی حور کہاں ہے؟ زعیم کو اپنے ساتھ پا کر فروا نے پوچھا۔ حور میرے کولیگ کے پاس ہے، تمہاری بے ہوشی کا سن کر میں فوراً بھاگا چلا آیا، بٹ ڈونٹ وری میں کال کرتا ہوں، اسے وہ لے آئے گا۔ تم بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ زعیم نے اس کے ہاتھ کو تھامتے کہا، جی بھائی ٹھیک ہوں، اب پتہ نہیں اچانک ہی بے ہوش ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، ملازمہ نے ہی مجھے ہاسپٹل پہنچایا اور یقیناً آپ کو کال بھی اسی نے کی ہوگی۔ فروا نے پریشانی سے سر دباتے کہا، ہاں اسی نے بتایا تھا۔ زعیم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ بھائی آپ کال کریں اپنے کولیگ کو، مجھے حور کو دیکھنا ہے۔ فروا نے خفگی سے کہا، اوکے میں کال کرتا ہوں۔ زعیم اتنا کہہ کر روم سے نکل گیا۔ فروا نے گہرا سانس بھرا اور آنکھیں موند گئی۔ حور کل 2 سال کی ہونے والی تھی اور کل ارحم کا بھی برتھ ڈے تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ ارحم کو بھلا نہیں پائی تھی اور نہ حور کو بھولنے دیا تھا۔ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی فروا نے اسے ارحم کی تصویر سے پیار کرنا سکھایا تھا۔ وہ ایک شہر میں رہ کر ہر روز بے چین ہوتی تھی ارحم کے لیے۔ ہیلو یار ارحم، سر کی بھانجی کو لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچو، ان کی سسٹر پریشان ہو رہی ہیں۔ ارحم روم میں آیا ہی تھا کہ اس کے فون پر اس کے دوست کی کال آئی۔ وہ انہی قدموں واپس روم سے نکل گیا۔ اوکے ٹھیک ہے میں پہنچتا ہوں، تم مجھے ایڈریس دے دو۔ ارحم اس بات میں سر ہلاتا لاؤنج کی طرف بڑھا، جہاں اس کی ماں حور کو اٹھائے پیار کر رہی تھی۔ ماما کال آ گئی ہے، ارحم نے انہیں دیکھتے نرمی سے کہا، جن کی آنکھیں حور کو دیکھتے نم تھیں۔ ہاں لے جاؤ بیٹا۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے حور کو اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ لب بھینچتے وہاں سے چلا گیا۔ ارحم اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا اور زعیم سے ملا۔ سوری میں آپ کی بھانجی کو اپنے گھر لے گیا، بٹ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ ارحم نے حور کو زعیم کی طرف بڑھاتے معذرت کی۔ اٹس اوکے، دراصل میری بہن مجھے بہت عزیز ہے، تو اس کی بے ہوشی کا سن کر فوراً آفس سے نکل آیا، حورین کا خیال ہی نہیں آیا۔ زعیم نے مسکرا کر کہا، او اچھا میں چلتا ہوں۔ ارحم نے اس بات میں سر ہلاتے کہا، ارے آؤ اندر کافی پی کر جانا، اب ویسے بھی ہم تھوڑی دیر میں گھر کے لیے نکلیں گے۔ زعیم نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں میں چلتا ہوں، میری ماما گھر میں اکیلی ہیں اور رات بھی ہو گئی ہے۔ ارحم نے معذرت کر لی۔ اوکے بٹ کل حورین کی برتھ ڈے پارٹی ہے، سب آفس کولیگز آئیں گے، تم بھی ضرور آنا، یہ ایڈریس ہے۔ زعیم نے اپنی جیب سے کارڈ نکالتے خوش دلی سے کہتے اس کی طرف بڑھایا۔ اوکے انشاءاللہ۔
ارحم نے حامی بھرتے کارڈ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن ارحم حورین کے لیے گفٹ لے کر اسی ایڈریس پر پہنچا جو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ السلام علیکم، ارحم نے زعیم کو آتا دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ارحم کیسے ہو؟ زعیم نے خوش دلی سے اس سے بغل گیر ہوتے کہا۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ حورین کے لیے گفٹ۔ ارحم نے مسکرا کر کہتے اس کی طرف گفٹ بڑھایا۔ تھینک یو ارحم، بٹ اس کی ضرورت نہیں تھی، زعیم نے مسکرا کر کہا۔ حورین اس گفٹ سے بہت خوش ہوگی، آپ یہ لیں، ارحم نے اس کے ہاتھ میں گفٹ رکھتے کہا۔ اوکے چلو اندر آؤ، زعیم نے سر کو اس بات میں ہلاتے کہا اور اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اندر بہت سے آفس کے کولیگز تھے۔ زعیم انہی لوگوں کی گیدرنگ میں خوش رہتا تھا، اس کا اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ ماموں سے اس نے ویسے بھی دوری اختیار کر لی تھی کیونکہ انہوں نے فروا کے ساتھ کافی برا سلوک کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زعیم حورین کو لے کر ارحم کی طرف آیا جو اسے دیکھتے فوراً ہاتھ بڑھا گئی۔ ارے ماشاءاللہ، ارحم کے چہرے کو مسکراہٹ چھو گئی، وہ فوراً اسے اٹھا گیا۔ ارحم، کچھ گھنٹوں میں تم نے حور پر کیا جادو کر دیا تھا کہ یہ تمہاری دیوانی ہو گئی؟ زعیم حیرت سے حور کو دیکھتے بولا جو کھلکھلا رہی تھی۔ پتہ نہیں، میں خود حیران ہوں، یہ میرے پاس کیوں اتنی خوش ہوتی ہیں؟ ارحم نے حور کا گال چومتے کہا۔ چلو یہ کسی کے ساتھ تو فرینک ہوئی، زعیم نے حور کا سرخ گال چھوتے کہا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ بھائی حور کو یہ کراؤن پہنا دیں۔ فروا کی آواز زعیم کے عقب سے سنائی دی۔ ارحم نے اس کی آواز سنتے ہی فوراً حور سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا جو سکن میکسی میں تھی۔ ارحم اسے دیکھے گیا۔ ہاں دے دو، میں لگا دیتا ہوں۔ زعیم نے اس کے ہاتھ سے سلور کلر کا اٹس مائی برتھ ڈے کا ہیئرنگ لیتے ہوئے کہا۔ فروا کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی، دونوں کی آنکھوں میں حیرت سما گئی۔ تم دونوں کو کیا ہوا؟ زعیم نے دونوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے پا کر کہا۔ کچھ نہیں بھائی، فروا نے فوراً کہا۔ اگر اس وقت وہ سچ بتا دیتی تو زعیم وہیں کھڑے کھڑے اس کی جان لے لیتا، اس لیے اس نے بات سنبھال لی۔ ارحم اپنے لب تک نہ ہلا پایا، وہ ساکت سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فروا اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی، پہلے سے کہیں زیادہ چینج ہو گئی تھی۔ اچھا چلو آؤ کیک کٹ کرتے ہیں، زعیم کی آواز پر وہ حورین کو لیے آگے بڑھا۔ چلو اب ماموں کے پاس آ جاؤ، زعیم نے کیک کٹنگ کرنے کے لیے حور کو لینا چاہا۔ نو، حور ارحم کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ ارے، زعیم بہت حیران ہوا۔ ارحم ہلکا سا مسکرایا۔ اوکے آ جاؤ ماما کے پاس، فروا نے کچھ ہمت جمع کرتے کہا۔ نو ماما نو، حور نفی میں گردن ہلاتے ارحم کی گردن سے چپک گئی۔ یار ایک کام کرو ارحم، تم ہمارے ساتھ ہی کیک کٹ کرو، یہ تو آ ہی نہیں رہی، نہ ہی میرے پاس اور نہ ہی اپنی ماما کے پاس۔ زعیم نے حور کو دیکھتے ارحم کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور پھر تینوں نے ایک ساتھ حورین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کیک کٹ کیا۔ وہیں کچھ لوگوں نے پکچرز اور ویڈیوز بھی لے لی۔ کیک کٹنگ کے بعد سب کو ڈنر کے ساتھ سرو کیا گیا۔ ارحم کی نظریں فروا کے گرد گھوم رہی تھیں، اسے وہاں نہ پا کر وہ اٹھا اور باہر آ گیا۔ اوکے بٹ میں ناراض ہوں تم سے۔ ارحم باہر آیا تو فروا کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ اوکے اللہ حافظ۔ فروا کال کاٹتے پلٹی تو ارحم سے ٹکرائی جو بالکل اس کے سامنے تھا۔ کیسی ہو؟ ارحم نے اس کے حسین چہرے پر نظریں دوڑاتے کہا۔ میرے راستے سے ہٹیں، فروا نے آنکھوں اور لہجے میں تلخی بھرتے کہا۔ فروا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارحم اس کا ہاتھ تھام گیا۔ لیکن میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی اور آپ بھی میرے لیے اجنبی ہیں، فروا نے اس کا ہاتھ جھٹکتے کہا۔ فروا میں تمہارے اس لہجے کی وجہ جانتا ہوں، لیکن میں کیا کرتا اور کیا سوچتا تم دونوں کو ایک ساتھ کمرے میں دیکھ کر مجھے جب سچ پتا چلا تو میں تمہارے گھر گیا تھا، لیکن وہاں سے پتا چلا تم اپنے بھائی کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو گئی ہو۔ آج 3 سال بعد اللہ نے تمہیں مجھ سے ملا دیا، جو ہو چکا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع دے دو، میری زندگی میں ایک بار پھر خوشیاں بھر دو، ایک بار پھر میری طرف لوٹ آؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، صرف ایک بار مجھے معاف کر دو۔ ارحم نے نم آنکھوں سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیا آپ بھول گئے کہ میں کیسے گڑ گڑائی تھی آپ کے سامنے؟ آپ نے میری بات تک نہیں سنی، تو میں کیوں معاف کروں آپ کو؟ 3 سال میں نے اذیت میں کاٹے جن کا مداوع آپ ساری زندگی نہیں کر سکتے، فروا نے تلخی سے کہا۔ فروا میں جانتا ہوں نہیں کر سکتا میں اس کا مداوع، لیکن پلیز مجھے ایک موقع دے دو تاکہ ہم ایک ساتھ اپنی بیٹی کی پرورش کر سکیں، اسے وہ پیار دے سکیں جس کی وہ حقدار ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ ہمیشہ رہے، وہ مجھے محبت سے بابا بول سکے۔
پلیز حورین کی خاطر مجھے ایک موقع دے دو، مجھے معاف کر دو۔ ارحم اس کے قدموں میں بیٹھتے بے بسی سے بولا، حورین صرف میری بیٹی ہے جسے میں نے 9 مہینے کوکھ میں پالا، اس کی پیدائش پر تکلیفیں جھیلیں۔ اس وقت آپ نہیں تھے میرے پاس، میں نے ہر لمحے آپ کو پکارا تھا، بھائی نے میرا رونا اور تڑپنا دیکھا تھا، میری دکھ سکھ کی ساتھی میری ماں تک نہیں تھی میرے پاس۔ فروا ڈھیلی پڑتی روندی آواز میں بولی، فروا میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ ارحم نظریں جھکا گیا، نہیں لگا سکتے آپ اندازہ، سمجھ آئی آپ کو؟ پلیز جائیں یہاں سے، اگر بھائی کو کچھ بھی پتہ چلا تو وہ آپ کو جان سے مار دیں گے، اور آپ کو مرتا ہوا دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے، پلیز جائیں یہاں سے۔ فروا نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا۔ فروا مجھے کیا پتہ چلے گا؟ ارحم کچھ بولنے لگا جب زعیم حورین کو اٹھائے وہاں آیا۔ بھائی کچھ نہیں، چلے اندر چلتے ہیں۔ فروا فوراً آگے بڑھی۔ یہ کون ہے فروا؟ یہ وہی ارحم ہے نا؟ بتاؤ مجھے۔ فروا یہ وہی انسان ہے نا جس نے تم پر بے حد گھٹیا الزام لگا کر گھر سے نکالا تھا؟ زعیم حور کو فروا کے ہاتھوں میں تھماتے ارحم کی طرف بڑھا جو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بھائی نہیں، پلیز انہیں کچھ مت کہیں، یہ جا رہے ہیں یہاں سے، کبھی واپس نہیں آئیں گے، جائیں ارحم پلیز۔ فروا نم آنکھوں سے حور کو سنبھالتے زعیم کا بازو تھامتے منت سے بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ میری بہن کے سامنے آنے کی؟ زعیم اس کی طرف بڑھتے اس کا گریبان پکڑ گیا۔ میں فروا سے معافی مانگنا چاہتا تھا اور اسے دوبارہ اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ ارحم اس سے بغیر خوفزدہ ہوئے نرمی سے بولا، میری بہن کا نام لینے کی بھی تمہاری اوقات نہیں ہے اور تم اسے یہاں سے لے جانے کی بات کر رہے ہو۔ زعیم نے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا اور پھر مارتا چلا گیا۔ بھائی آپ کو میری قسم ہے، پلیز انہیں چھوڑ دیں۔ فروا مسلسل ارحم کو پٹتا دیکھ کر رونے لگی۔ وہ اس کی 8 سال کی محبت تھی، اس کا شوہر تھا جس سے وہ جتنی ناراض ہوتی لیکن اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حورین بھی فروا کو دیکھ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہاں ہجوم سا بن گیا، سب لوگ باہر آ گئے تھے اور زعیم کو ارحم سے چھڑایا جو اب بری حالت میں تھا۔ کچھ لوگ اسے وہاں سے لے کر گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل لے گئے، جبکہ زعیم اب غصے سے بھرا روم میں بیٹھا تھا۔ فروا حورین کو لے کر اپنے روم میں چلی گئی تھی، اس نے زعیم سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ صبح ناشتے کے وقت بھی فروا اپنے روم سے نہ نکلی تو وہ خود چل کر اس کے روم میں آیا۔ فروا ناشتہ کر لو، تم نے رات میں بھی کچھ نہیں کھایا، اور حورین کو بھی کھانا کھلا دو۔ زعیم روم ناک کر کے اندر آتے بولا، بھائی مجھے بھوک نہیں ہے اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے مجھے ارحم کے پاس ہاسپٹل لے جائیں۔ وہ کیسے ہیں اب؟ میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ فروا اٹھ کر فوراً اس کی طرف بڑھی۔ فروا اس انسان کا نام بھی مت لو میرے سامنے، اگر وہ مجھے زندہ نظر آیا تو مر جائے گا میرے ہاتھوں سے۔ زعیم غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ بولا، بھائی مجھ پر اور میری بیٹی پر رحم کریں، میں نے آپ سے کہا تھا وہ جب بھی واپس آئیں گے میں ان کے پاس لوٹ جاؤں گی، تو اب یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ فروا نے تڑپ کر اپنے بھائی کو دیکھتے بے بسی سے کہا، میں اس سب کا حساب اس سے لینا چاہتا ہوں جو اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ تمہیں میں نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے فروا۔ زعیم اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے نم آنکھوں سے بولا، بھائی انہوں نے میرے ساتھ جو بھی کیا اس کے پیچھے صرف ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ اور بھائی میں اکیلی نہیں ہوں، اب میری بیٹی بھی ہے جسے باپ کے نام کی ضرورت پڑے گی، میں مزید ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور نہیں رکھ سکتی۔ اور آپ جانتے ہیں میں نے ارحم سے کتنی محبت کی ہے، کتنی دعائیں مانگی ہیں ان کے لوٹ آنے کی۔ پلیز بھائی میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ارحم کو کچھ نہ کہیں، میں انہیں سزا دے دوں گی اپنے طریقے سے، لیکن واپس اپنے گھر جا کر پلیز مجھے جانے دیں۔ فروا نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم چلی جاؤ اس کے پاس۔ زعیم گہرا سانس پھڑتے بولا اور وہاں سے جانے لگا۔ بھائی میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھے خوشی خوشی اجازت دیں۔ فروا نے اس کے بازو کو پکڑتے بے بسی سے دیکھا۔ فروا تم میری بہن ہو، میرا تمہارے سوا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور میں تم سے ہی ناراض کیسے ہو سکتا ہوں میری گڑیا؟ مجھے اس انسان پر غصہ ہے، لیکن تمہاری خوشی اس کے ساتھ رہنے میں ہے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ زعیم رک کر اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے پیار سے بولا، بھائی آپ مجھے خود وہاں چھوڑ کر آئیں گے نا؟ فروا نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، لیکن اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو میں تمہارا اور حورین کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، میں اسے سچ میں قتل کر دوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے سزا ہی کیوں نہ کاٹنی پڑے۔ زعیم نے اسے وارن کیا، بھائی اللہ نہ کرے دوبارہ ایسا کچھ ہو۔ فروا نم آنکھوں سے کہتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ زعیم اسے خود ہاسپٹل لے کر گیا تھا، جہاں ارحم کی ماں خود اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھی۔ زعیم نے حورین کو اٹھا رکھا تھا۔ فروا مجھے اور میرے بیٹے کو معاف کر دو اور اپنے بھائی سے کہو وہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہیں،
میرے پاس اب کچھ نہیں رہا، ارحم کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا آخری سہارا ہے ارحم، اسے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولتی فروا کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ ارحم نے کرب سے لب بھینچے۔ ماما یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اٹھیں۔ فروا نے جھک کر انہیں اٹھایا۔ فروا مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہے اور میں اس کی سزا بھی کاٹ رہی ہوں، تم بھی مجھے معاف کر کے میرا ضمیر پرسکون کر دو، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ فروا نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا کیونکہ وہ بے رحم نہیں تھی، اس کے سینے میں پتھر نہیں تھا، دل تھا جس میں وہ ہر کسی کے لیے رحم کا احساس رکھتی تھی۔ آپ کو اپنی غلطیوں کا پچھتاوا ہوا، مجھے خوشی ہوئی یہ سن کر، اور میں نے آپ کو بھی معاف کر دیا۔ فروا نے ان سے الگ ہوتے ان کے آنسو صاف کیے۔ وہ جانتی تھی آسان نہیں تھا اتنے بڑے الزام پر کسی کو معاف کر دینا، لیکن اس کے پاس اور کوئی حل بھی تو نہیں تھا، اس کی محبت اسے واپس مل رہی تھی۔ فروا میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی۔ انہوں نے اسے خود ہی گلے لگاتے چوم لیا اور بے تحاشا روئی تھی۔ ارحم انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ فروا انہیں الگ کرتے ارحم کی طرف بڑھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ فروا نے بلا تاثر لہجے میں پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، پہلے سے بہتر ہوں، ارحم نے اٹھ کر بیٹھتے کہا۔ میڈیسنز وغیرہ ٹائم پر لے رہے ہیں نا؟ فروا نے اس کے پیچھے تکیہ درست کرتے کہا۔ ہاں ماما ہی دیتی ہیں۔ تم کیسی ہو اور حورین؟ ارحم نے دونوں کو باری باری دیکھتے کہا۔ دونوں آپ کے سامنے ہیں، فروا نے نم آنکھوں کو چھپاتے کہا۔ ارحم نے زعیم کو دیکھا تو وہ آگے بڑھا اور حورین کو فروا کے ہاتھ تھمایا۔ تم نے جو کیا تھا اس کی یہ سزا کم تھی، اگر میری بہن نہ کہتی تو تم اس وقت زندہ نہ ہوتے۔ فروا کی خوشی تمہارے ساتھ رہنے میں ہے، اس لیے میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن اگر دوبارہ تم نے غلطی سے بھی کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی بہن کا لحاظ بھی نہیں کروں گا کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ زعیم نے تلخی سے کہتے اسے خبردار کیا۔ اوکے میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اینڈ تھینکس مجھے معاف کرنے کے لیے، ارحم نے اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ فروا میں نے گاڑی منگوا لی ہے، اسے آج ہی ڈسچارج کریں گے اور میں اب چلتا ہوں، ایک میٹنگ پر جانا ہے۔ زعیم نے دونوں کو دیکھ کر کہا اور فروا سے گلے مل کر حورین کو پیار کرتے چلا گیا۔ ماشاءاللہ یہ میری پوتی ہے۔ ارحم کی ماں نے رشک سے اپنی پوتی کو دیکھا۔ جی ماما۔ فروا ہلکا سا مسکرائی اور حورین کو انہیں تھما دیا، جسے اٹھا کر پیار کرتے وہ پھر سے رونے لگی۔ فروا خاموشی سے ارحم کا سامان سمیٹنے لگی۔ ارحم نے بے بسی سے اسے دیکھا جو اسے بالکل بات نہیں کر رہی تھی۔ گاڑی سے گھر تک کا سفر بھی خاموشی سے گزرا۔ ماما آپ حورین کے ساتھ کھیلیں، میں ارحم کی کیئر کر لوں گی، فروا نے انہیں دیکھتے کہا جو کچن میں جا رہی تھی تو وہ مسکرا گئیں۔ فروا اس کے لیے سوپ اور فروٹس لے کر روم میں گئی۔ ٹیبل پر چیزیں رکھتے وہ پلٹی تو ارحم اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ فروا میرے پاس بیٹھ جاؤ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، ارحم نے اسے بیڈ پر بٹھاتے کہا۔ آپ سے میں نے نہیں پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں، فروا نے تلخی سے کہا۔ فروا تکلیف دیتا ہے مجھے تمہارا یہ لہجہ، تم ایسی تو نہیں تھی۔ ارحم کا دل دکھا تھا۔ یہی چاہتے تھے آپ کہ میں اس گھر میں واپس آ جاؤں، آپ کی بیٹی آپ کو مل جائے، سب کچھ تو دے چکی ہوں آپ کو، کچھ تو مجھ میں بھی رہنے دیں۔ فروا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہاری وہی محبت وہی فکر واپس چاہتا ہوں فروا، ارحم نے اس کا ہاتھ تھامتے لبوں سے لگایا۔ کیا کروں، نہیں مطمئن ہوتا اب میرا دل، کل کو دوبارہ آپ کی عادت ہو گئی تو دوبارہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ فروا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ نہیں ہوگا ایسا، حورین کی قسم کھاتا ہوں، اور اب مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور جس دن اسے کچھ ہوا سچ میں مر جاؤں گا، ارحم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے کہا۔ ارحم، فروا نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ اتنی بڑی بات کر گیا تھا۔ فروا دوبارہ مجھ پر یقین کر لو پلیز، ارحم نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ اوکے، فروا نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ تھینک یو فروا، ارحم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ بری طرح رو دی۔ ماما، حورین کی چہکتی آواز پر دونوں الگ ہوئے۔ آ جاؤ ماما کی جان، فروا نے اسے گود میں اٹھا لیا جسے قدسیہ بیگم اس روم میں چھوڑ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ آج سے بابا کی جان بھی ہیں، ارحم نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے محبت سے کہا۔ ماما، بابا، وہ خوشی سے چہکتی ارحم کی طرف لپکی۔ فروا جانتی ہو جب یہ فرسٹ ٹائم میرے پاس آئی تھی تو میرے ساتھ فرینک ہو گئی تھی، روئی بھی نہیں، اور پھر کل برتھ ڈے پر بھی، ارحم نے حورین کے گالوں پر پیار کرتے اسے اپنے سینے میں بھینچتے کہا۔ جانتی ہوں کیونکہ میں نے کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں ہے، ایک تصویر کے سہارے ہی صحیح، لیکن آپ اس کے پاس موجود تھے، جسے دیکھتے یہ ہر روز خوش رہتی تھی، کیونکہ میں نے اللہ سے امید لگا رکھی تھی آپ لوٹ آئیں گے اور آپ
اب میرے سامنے ہیں۔ میں اپنی اس چھوٹی سی دنیا کے لیے اللہ کی شکر گزار ہوں۔ فروا نے حورین کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ فروا ایک بار پھر میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ ارحم اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ اٹس اوکے، اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیسی ماں بن سکتی ہوں اور کیسی بیوی۔ بس آپ آئندہ وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے، ایک بہت اچھے شوہر اور باپ بن کر دکھائیں گے۔ فروا مسکرائی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے کہا۔ ارحم نے ایک بار پھر دونوں کو خود میں بھینچ لیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔